انسان پر وقت اثر انداز ہوتا ہے اور وقت کی چال میں راز چھپے ہوتے ہیں۔ ہم وقت کی نبض پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ آنے والے فیصلے جو ہیں ان کو بہتر انداز میں لے سکیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرتین وتھ سمیہ چشتی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لو اینڈ ریلیشن شپ میں کیا موڑ آنے والا ہے۔ اس ہفتے تعلقات میں کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ۔ پرانے گلے شکوے مجھے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ ڈیپ کنورسیشنز میں جا سکتے ہیں۔ تھوڑا لہجہ اور دل نرم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایریز آپ سنگل ہیں تو کوئی نیا سرپرائزنگ پرپوزل دل کو چھو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے بزنس کی۔ تو بزنس ڈیلنگ میں ٹرسٹ بڑھانے کی ضرورت اس ہفتے اشد پڑے گی آپ کو۔ کسی پرانے کلائنٹ سے دوبارہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، نئی پارٹنرشپ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، مگر ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہوئے بی کیئرفل۔ اگر بات کریں آپ کے منی اور کیریئر ریلیٹڈ تھنگس کی تو فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے کوئی بہتر ریلیف لے کے آتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ کوئی پرانا قرضہ واپس مل سکتا ہے یا اضافی آمدن کہیں سے آ سکتی ہے۔ خرچہ مگر اعتدال سے کیجیے گا۔ اگر بات کریں آپ کی ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ امتحانات یا انٹرویو سکسیسفل جا سکتے ہیں۔ کوئی نیا پروجیکٹ ہے تو وہ بھی بہتر اس کا رزلٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اپنی پڑھائی کی روٹین کو ہرگز خراب مت کیجیے گا، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر ایموشن اور فیلنگ کی بات کی جائے تو دل میں کچھ الجھنیں رہ سکتی ہیں، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کافی پرسکون ہو جائیں گے۔ قریبی رشتہ دار یا کسی دوست سے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ ویکلی ایڈوائز جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اس ہفتے جذباتی فیصلے لینے سے گریز کریں۔ دل کی سنیں ضرور مگر دماغ سے کام لیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سائن کی طرف، دیٹ از ٹورس۔ دیکھتے ہیں ٹورس آپ کے لیے یہ ہفتہ لو اینڈ ریلیشن شپس میں کیا لے کے آ رہا ہے۔ رشتوں میں پرانی ناراضگیاں مجھے ختم ہوتی نظر آتی ہیں۔ لگتا ہے مس انڈرسٹینڈنگس جو ہیں اس ہفتے آپ کو کافی ریلیف دینے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے رشتے جن میں آپ کنفیوزڈ تھے، وہ کلیئرٹی بھی آپ کو اس ہفتے ملے گی۔ محبت میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ اپنے اسپاؤس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیجیے گا۔ اور جو سنگل ٹورس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو دل میں ایک تنہائی کا احساس اس ہفتے پھوٹے گا اس پہ ذرا کنٹرول رکھیں۔ دل کے دروازوں کو بند مت کیجیے، کھولیں۔ کوئی نیا شخص رابطے میں آ سکتا ہے، کوئی نیا ہوا کا جھونکا آپ کو خوشی دے سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا پیس کو آہستہ رکھیں اور سمجھداری سے اپنا ریلیشن شپ لے کے چلیے گا۔ اپنے آپ کو اہم سمجھیں، آپ قابل محبت ہیں۔ بات کرتے ہیں آپ کے بزنس کی۔ تو اس ہفتے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ کافی سازگار رہنے والا ہے۔ کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی ڈیل جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ پارٹنرشپ میں اعتماد کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور کسی بھی فیصلے کو لیتے ہوئے پلیز جلد بازی مت کیجیے گا، وگرنہ چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے منی اینڈ کیریئر کی تو نوکری میں ترقی اور تنخواہ میں اضافہ ممکن ہے۔ اس ہفتے دل لگا کر محنت کریں، لیکن مالی لحاظ سے آپ کو محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تعلیمی میدان کی بات کی جائے تو رزلٹ جو ہیں وہ پازیٹیو ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو اچانک کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، کسی انٹرویو سے ریلیٹڈ، کسی داخلے سے ریلیٹڈ کوئی اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ جو لوگ آرٹ، ڈیزائن یا لینگویج سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں کافی حد تک اس ہفتے کمال کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایموشنز اور فیلنگ کی بات کی جائے تو دل کی کیفیت بہتر رہے گی، پرانے زخم بھرنے شروع ہو جائیں گے، اندرونی سکون محسوس کریں گے۔ ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ رشتوں کی بنیاد بھروسے پر رکھیں، شک پر نہیں۔ اس ہفتے خاموشی سے بڑھ کر کوئی حکمت عملی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب بات کریں گے جیمنائی کی، جوزا کی۔ اس ہفتے آپ کا جو لو اور ریلیشن شپ ہے وہ آپ کے لیے پارٹنر یا لو ونس کے ساتھ آپ کی ڈیپ ہارٹ فیلٹ کانورسیشن دکھا رہا ہے۔ پرانے گلے شکوے ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ دل سے بات کی۔ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اپنے اسپاؤس اور پارٹنر کے ساتھ، مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دل کی بات شیئر کریں۔ اور جو سنگل جیمنائی ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کا دل محبت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ کسی نئے شخص کی آمد مجھے نظر آ رہی ہے۔ کوئی سوشل میڈیا کا فرینڈ
उस पे कुछ फ्रेंडशिप हो सकती है या किसी पार्टी में कोई मिल सकता है। बहरहाल आपके लिए हवा जो है मोहब्बत की काफ़ी खुशगवार है और पुरानी यादों की खिड़की को प्लीज़ बंद कर दें, नहीं जाके आगे आपके लिए वो काफ़ी नए के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। समझदारी से मोहब्बत में काम लें, थोड़ा सा लहजे को नरम रखें, मोहब्बत का इजहार सोच समझ कर करें। अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस मैटर के लिए ये हफ्ता जो है वो डिसीजन मेकिंग का होगा। नई पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बेहतर रह सकती हैं, बस जल्दबाजी को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर मनी और करियर की बात करें तो आप अगर टीम को लीड कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पर थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो सेविंग पर तवज्जो दें, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं फ्यूचर में आ सकते हैं, मुहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एजुकेशन की बात की जाए तो ये हफ्ता जो है वो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। कोई मेंटोर, कोई टीचर जो है वो हेल्प तो कर सकता है और आप शायद आगे फ्यूचर में उसकी आपको उससे मदद भी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए चैलेंजेस आर देयर। मोटिवेशन को बरकरार रखिएगा। इमोशन और फीलिंग्स जो हैं वो दिल और दिमाग में बैलेंस जा रही हैं। इस वक्त दिल दिमाग पे ज़्यादा हावी हुआ है, लिहाजा इमोशनल कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप, लेकिन ख़ुद पर भरोसा रखें, ये टाइम गुजर जाएगा। वीकली एडवाइस जो है वो आपके लिए ये है कि अपनी बात को वजाहत और नरमी से करें, उलझने की बजाय समझाने की ताकत को पैदा करें। अब बात करेंगे कैंसर की। कैंसर का लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते जो है वो घरेलू मामलात और शरीके हयात के साथ तल्लुकात इस हफ्ते थोड़ी आपकी तवज्जो मांगेंगे। किसी छोटी सी बात को आप अना का मसला बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाजा अपनी तबीयत पर थोड़ा सा फोकस करें, हौसले में रहें। बातें कभी भी लड़ाई झगड़े और ईगोइस्टिक होकर मामलात को हल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जो हैं वो आ सकती हैं। कोई पुराना ख्वाब, कोई पुरानी याद या कोई पुरानी मोहब्बत जो है इस हफ्ते आपको काफ़ी तंग करेगी, इसलिए क्योंकि आप हसास हैं, जल्दी मुतासर हो जाते हैं, एहतियात लाजम है आपके लिए। अगर हम बिज़नेस आस्पेक्ट देखें आपका, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिएटिव फील्ड और होम बेस्ड बिज़नेस वाले लोग हैं उनको कोई अच्छी ऑफ़र्स इस हफ्ते के आखिर में मिल सकती हैं, मगर समझ के ऑफ़र्स को कबूल कीजिएगा। अगर मनी और कैरियर का आस्पेक्ट देखें आपका, तो आमदनी में बेहतरी की तरफ इशारा तो ज़रूर है, लेकिन अखराजात भी मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नौकरी के हवाले से खुशखबरी तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो नई नौकरी तलाश करना चाहते हैं। एजुकेशन को देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता जो है मेहनत और तवज्जो मांग रहा है। अगर आप कोई इंटरव्यू या इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल लाइट मत लें। आपका फोकस जो है, अगर उसकी कमी रही तो बहुत मुश्किल है कि आप उस इम्तिहान या उस इंटरव्यू से निकल सकें, तो प्लीज़ वक्त को मत ज़ाया करें। अगर इमोशंस और फीलिंग की बात की जाए तो दिल के जज्बात गहरे रहेंगे, किसी अपने की दूरी बहुत सताने वाली है या पुरानी बातें दिल को बोझल कर सकती हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें। वीकली एडवाइस जो है जज्बात को दबाने की बजाय समझ कर कबूल करें, दिल की सुने मगर अमल दिमाग की बात पर करें। अब हम चलेंगे अपने 5वें साइन की तरफ, दैट इज़ लियो असद। देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया है। शरीके हयात के साथ गलतफहमियाँ जो पीछे बहुत सारी नज़र आ रही थीं, अगर थोड़ी सी बातचीत से आप नरम लहजे के साथ मोहब्बत से बात करेंगे तो सुलझती हुई नज़र आ रही हैं और सुलह का कोई रास्ता बन सकता है। थकन या मसरूफियत की वजह से आपने पिछले दिनों अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लिहाजा उसके लिए वक्त निकालें। और अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत का आगाज़ मुमकिन है और किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपकी ज़हनी मुताबिकत हो, जिसके साथ आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो और आप इस बात पर एतमाद रखें, जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है वो आप तक पहुंच जाएगी। अगर बिज़नेस की बात की जाए, बिज़नेस और फ्रीलांसिंग से जुड़े अफराद के लिए ये हफ्ता काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। पुराने प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, नज़्म व ज़ब्त जो है उस पे फोकस करें। पार्टनरशिप करते वक्त डिटेल ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपके मनी और करियर के हवाले से बात करें तो काम में बारीकी से काम लेना आपकी कामयाबी की कुंजी है। अपने काम की डिटेल्स को समझें। इस हफ्ते तरक्की या किसी नई ऑफ़र की सूरत भी आपके लिए बन सकती है। माली मामलात में मोहतात रहिएगा। एजुकेशन की बात की जाए तो बेहतरीन हफ्ता है फोकस करने के लिए। अगर आप मेडिसिन, रिसर्च या फाइनेंस की फील्ड से हैं तो टाइम मैनेजमेंट
اینڈ پلاننگ آپ کے سفر میں کی ٹو پروگریس ہوں گے اس ہفتے. اور اگر آپ کی ایموشن اور فیلنگ کی بات کی جائے، دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ رہے گی، لیکن اس کو بیلنس ضرور کیجیے گا اور سیلف کرٹیسزم کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں. ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے، کمال کے پیچھے دوڑنے سے بہتری نہیں آتی، بلکہ آپ کو تو ایک مستقل بہتری چاہیے. اپنے آپ سے محبت بھی ترقی کا ایک مرحلہ ہے. اب بات کرتے ہیں اپنے چھٹے سائن کی طرف، ورگو کی طرف. سنبلا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو آل. یہ آپ کا برتھ ڈے منتھ ہے. اللہ کرے آپ کو زندگی میں وہ ساری تمام کامیابیاں اور آپ کی ساری خواہشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے. تو دیکھتے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے. آپ کا چارم اس ہفتے میگنیٹک ہونے والا ہے. آپ لوگوں کو بہت امپریس اور اٹریکٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو رشتے میں کافی گرم جوشی آنے والی ہے. اپنے اسپاؤس کے ساتھ محبت بھرا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضد اور غصے کو تھوڑا سا سنبھال کر رکھیں. وہ دوری پیدا کرنے میں کافی آپ کو مدد کر سکتا ہے. اس لیے اپنی ضد اور غصے کو ذرا دبا کے رکھیے گا اپنے اسپاؤس کے سامنے. اگر آپ سنگل ہیں تو دل میں چھپی محبت اب زبان پر آ سکتی ہے. آپ کو کافی قوی موقع ملے گا اپنے اظہار کا، لیکن نئے تعلقات شروع کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کہ ان کے ساتھ کس لیمٹ تک آپ کو جانا ہے. دل سے زیادہ دماغ کی سنیے گا محبت کے معاملے میں. اگر بزنس کی ہم بات کریں تو کسی پرانے کلائنٹ سے آپ کا رابطہ ممکن ہے. لیڈرشپ کوالٹیز اس ہفتے تو اپنے جوبن پہ ہوں گی. آپ اپنے بزنس میں مجھے بولڈ ڈیسیژنز لیتے نظر آتے ہیں جو کہ کافی آپ کے لیے بینیفٹ بھی دیں گے. اگر منی اور کیریئر کی بات کی جائے تو اس ہفتے مالی معاملات جو ہیں وہ سٹیبل رہیں گے. پاسبلٹی ہے کہ کوئی بونس، کوئی ایکسٹرا انکم جو ہے وہ آپ کو مل سکے. نوکری میں پروموشن یا رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بھی آنے کی توقع ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں بوسٹ آ سکتا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اس ہفتے دماغ بہت اچھا چلے گا. خاص طور پر کریٹیو سبجیکٹس والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت بہترین رہنے والا ہے. اگر ایموشن اور فیلنگ کی بات کریں تو دل میں خواہشات تیز ہوں گی. آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ خود پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. دوسروں کے جذبات کی بھی قدر کریں. ویکلی ایڈوائز جو آپ کے لیے ہے، قیادت کا مطلب اکیلے آگے بڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہی قیادت ہوتی ہے. عاجزی آپ کی اصل طاقت ہے. اب بات کرتے ہیں اپنے 7th سائن کی، میزان، لیبرا. دیکھتے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہے. آپ کے لو ریلیشن شپ جو ہیں، آپ مجھے رشتوں میں توازن یعنی کہ ہارمنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے وہ مجھے سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گھر کے کسی مسئلے میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی بہتر حکمت عملی جو ہے اس کو اپنا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ محبت بھی بڑھے گی. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے وہ ایک کپ چائے ہو یا ایک لانگ ڈرائیو. اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے شخص سے بات شروع ہو سکتی ہے. اچھی دوستی جو ہے وہ محبت میں بھی بدل سکتی ہے. اگر دل میں کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ آگے بات بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بہترین وقت ہے، لیکن اس کے لیے پرانی یادوں کا پیچھا چھوڑنا ہوگا. نئی شروعات کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. اگر بزنس آسپیکٹ آپ کے دیکھے جائیں تو پارٹنرشپ اور ٹیم ورک میں جو فریش آئیڈیاز اس وقت اشد ریکوائرڈ ہیں آپ کے بزنس میں. اگر آپ کریٹیو فیلڈ سے ہیں تو اس ہفتے نئی اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. محتاط رہیے، وعدے نبھانے پر توجہ دیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ محتاط اور وعدے نبھانے کے چکر میں آپ کو کافی زیادہ دھیان دینا پڑے گا. اگر کیریئر اور منی کی بات کی جائے تو نوکری، بزنس میں ٹیم ورک اور کمیونیکیشن لانے کی اشد ضرورت ہے. کوئی نیا کانٹریکٹ یا آفر جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، مگر لیگل آسپیکٹس کو لیبرا پلیز اوور لک مت کیجیے گا. اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس ہفتے کسی مینٹور یا ٹیچر کی آپ کو بہت اچھی ہیلپ مل سکتی ہے. اگر آپ آرٹ یا لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے آپ کی پروڈکٹیوٹی اس ہفتے عروج پر لگ رہی ہے. اگر ایموشن اور فیلنگ کی بات کی جائے تو کسی پرانی بات یا تعلق کو لے کر دل کافی پریشان ہونے والا ہے. خود سے سچ بولیں، جذبات کو چھپائیں نہیں بلکہ جذبات کو سمجھیں. ویکلی ایڈوائز دیکھی جائے تو تعلقات کو سمجھنا بھی ایک فن ہے، اور اس فن میں سب سے بڑا راز سننا ہے. دوسروں کی بات دل سے سنا کریں. آتے ہیں اپنے 8ویں سائن کی طرف، وہ ہے عقرب، اسکارپیو. دیکھتے ہیں لو ریلیشن شپ اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا.
جو پرانی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے دل میں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، خدارا ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں ان کو، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو نظر انداز کریں، زندگی کو اور اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں، اپنے پارٹنر سے پیار سے بات کریں، غصے سے پرہیز کریں۔ بچوں سے یا خاندان سے جڑی کوئی بہت بڑی خوشخبری اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہے۔ جو سنگل ہیں ان کا دل کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے یا کوئی پرانا شخص دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے۔ نئے رشتے بننے کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا یا کسی دوست کے ذریعے بات آگے بڑھ سکتی ہے، لہٰذا اپنے دل کو اور دماغ کو کھلا رکھیں۔ اگر ہم آپ کے بزنس آسپیکٹس کی بات کریں تو آپ کا انالیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ کامیابی کی نئی راہیں دکھا رہا ہے۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اسکارپین آپ بہت زیادہ اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہیں، لیکن کسی دوسرے کی رائے اور مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر منی اور کیریئر کی بات کی جائے تو مالی لحاظ سے یہ ہفتہ کافی بیلنس گزرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپلسیو سپینڈنگ اور رسکی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آگے جا کے کافی آپ کو تکلیف دے سکتی ہیں، اور اگر کام میں آپ اوور ویلم فیل کر رہے ہیں تو بریک لیں اور اپنے آپ کو ریچارج کریں۔ اگر ہم بات کریں آپ کی ایجوکیشن کی تو یہ ہفتہ جو ہے وہ ریسرچ اور ڈیپ سٹڈیز میں بہترین رہے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس سے وابستہ ہیں تو بہترین موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ ایموشنز اور فیلنگ کی بات کی جائے تو آپ کے اندرونی جذبات جو ہیں بہتر ہو سکتے ہیں۔ کسی راز کو راز مت رکھیں، کسی اچھے دوست، اچھے ساتھی سے اپنے دل کو ہلکا کریں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے، بس سننے والا دل ہونا چاہیے۔ اپنے دل کی آواز سنیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اب آتے ہیں اپنے 9th سائن کی طرف، دیٹ از سیجیٹیریس کاز۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ لو اینڈ ریلیشن شپ میں آپ کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ پیار، محبت، قربت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پرانی ناراضگیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہفتہ تعلقات میں فریشنس اور پلیزنٹ سرپرائزز لے کے آتا نظر آ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے پلیز وقت نکالیں، یہ محبت کو اور بڑھائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ کوئی سفر پلان کر سکتے ہیں، چاہے وہ بیرون ملک ہو یا کوئی ایکسکرشن کی پلاننگ مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ کوئی نیا رشتہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پرانا کرش یا کوئی پرانا پسندیدہ شخص جو ہے وہ زندگی میں واپس آتا نظر آ رہا ہے۔ اگر بات کریں آپ کے بزنس کی تو آپ کی ویژنری تھنکنگ اس ہفتے بہت پاورفل رہنے والی ہے۔ کسی نے بزنس اور فورن مارکیٹ سے آپ کو کوئی بہتر اپرچونٹی آتی نظر آ رہی ہے، تو آپ سالڈ پلان کے ساتھ کیلکولیٹڈ رسک لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اگر ہم منی اور کیریئر کی بات کریں تو مالی لحاظ سے کافی بہتر ہفتہ گزرنے والا ہے۔ اچھے موقع آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو انٹرویو بہت امیزنگ جائے گا آپ کا، اور اس ہفتے اگر کوئی پرانا قرضہ ہے وہ بھی اتارنے کا اچھا وقت ہے۔ اگر دیکھا جائے ایجوکیشن کو تو ایکڈیمک ایکسپینشن نظر آ رہی ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے، خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ فورن سٹڈیز، تھیولوجی اور فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ان کے نہ صرف ذہن کھلیں گے بلکہ وہ اپنے سبجیکٹ پہ بھی کمانڈ کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایموشنز اور فیلنگ کو لے کے دیکھیں تو کسی نئے سفر یا تجربے کو دل بے قرار ہو رہا ہے کرنے کے لیے مچل رہا ہے۔ روحانی جستجو بھی بڑھ رہی ہے۔ خود سے بات کرنا سیکھیں۔ اس ہفتے دل کے سوال کا جواب خود دل دے گا۔ ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی وہ کتاب ہے جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے، مگر سمجھنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی حدوں سے آگے نکلیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے 10th سائن کی طرف، کیپریکون جدی۔ اس ہفتے آپ کی برداشت کا سخت امتحان لیا جائے گا۔ شریک حیات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار کریں گی۔ صبر سے کام لیں۔ سسرالی معاملات میں بھی نرمی اور سمجھداری کی ڈیمانڈ ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ایسی ہیں جو نرمی سے سلجھائی جا سکتی ہیں۔ گھر کے بڑوں کی عزت کریں، ان کی بات کا احترام کریں، آپ فائدے میں رہ جائیں گے۔ اور جو سنگل ہیں ان کے لیے تو دل کی بات کرنے کا سب سے اچھا وقت ہے۔ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس ہفتے آگے بڑھ کر آپ کو کوئی اشارہ مل سکتا ہے، یا آپ بات کریں گے تو کوئی پازیٹیو رسپانس بھی آ سکتا ہے۔ جلد بازی مت کیجیے گا۔ اگر ہم بزنس کی بات کریں تو بزنس پارٹنرشپ کے لیے غور و فکر کی ضرورت رہے گی کہ کوئی نیا کانٹریکٹ یا کوئی ایسی آفر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں، اس پہ ریسرچ ورک ضرور کیجیے گا۔ ہفتے کے آخر میں بہترین اپرچونٹیز
आ सकती हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लैंड और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं इस वीक के एंड में। अगर हम मनी और करियर की बात करें तो मेहनत का फल मिलने का वक्त है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अखराजात भी ऊपर जाते नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़ानदान और घर से रिलेटेड, उस पे आप पैसे खर्चते मुझे नज़र आ रहे हैं। नौकरी में तब्दीली या तरक्की का इम्कान मुमकिन है। अगर तालीमी लिहाज से देखा जाए तो नज़्म ज़ब्त और मेहनत की अशद ज़रूरत है। फोकस करते मुझे आप नहीं नज़र आ रहे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका फोकस ही आपको कामयाबी दिला सकता है, लिहाजा आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, वरना प्रोजेक्ट में सक्सेस होती मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर इमोशंस और फीलिंग की बात को लेके चलें तो दिल में गहरे ख्यालात आ सकते हैं, बल्कि आप उन ख्यालात में गुम रह सकते हैं, अपने आप को तन्हा महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि फैमिली और फ्रेंड्स का साथ रखें। वीकली एडवाइस आपके लिए ये है कि खामोश रह के सब कुछ सहना कोई बहादुरी की बात नहीं, बाज़ औक़ात बात करना भी खुद को इज्जत देना होता है, सो दूसरों से बात करें। अब आते हैं हम अपने 11th साइन की तरफ, दैट इज़ एक्वेरियस। लव रिलेशनशिप जो हैं वो आपके लिए नई एनर्जी लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पर हालिया दिनों में आपने अपने स्पाउस या पार्टनर से थोड़ी दूरी महसूस की होगी। अब वक्त आ गया है कि हम उस रिलेशनशिप की हार्मनी को अंडरस्टैंड करें और उसके अंदर मोहब्बत और उल्फत जो है उसको भरें। अब ये वो वक्त है, अपने स्पाउस के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। और जो एक्वेरियस सिंगल हैं उनके लिए कोई बेहतर ऑफ़र आ सकती है, किसी दोस्त के ज़रिए कोई ख़ास इंसान उनसे मिल सकता है। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात आगे बढ़ सकती है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो कारोबारी अफराद के लिए ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा बिगिनिंग में सुस्त रहेगा, लेकिन जुमेरात के बाद जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन बिज़नेस वाले और जो क्रिएटिव आइडियाज़ वाले लोग हैं, जो उनका बिज़नेस है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में भी कामयाबी आ सकती है। मनी कैरियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो नौकरी पेशा अफराद को नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। खुद पर एतमाद करें, अपने काम की अच्छी प्रोजेक्शन करें। माली हालात में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, कोई पुराने कर्ज की अदायगी की वजह से। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो तालीमी तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट टेक, रिसर्च और अनकन्वेंशनल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके पास नए नए ख़यालात, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो उनकी एजुकेशन में बूम ला सकते हैं। अगर इमोशंस और फीलिंग की बात की जाए तो दिल में बहुत कुछ चल रहा है, मगर एक्वेरियंस आप उन बातों को छुपा रहे हैं और ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। नेचर में वक्त गुजारें, मेडिटेशन करें और तन्हाई को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जो वीकली एडवाइस है आपके लिए, हर वो कदम जो आपको सच्चाई के करीब ले जाए वही आपकी तरक्की का बायस है। आखिर में हम बात करेंगे अपने 12th साइन की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस। देखते हैं कि आपकी लव और रिलेशनशिप इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। रिश्ते में नरमी और मोहब्बत बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर नाराज़गी थी तो लगता है बात से इस हफ्ते आप ख़त्म कर ही लेंगे। कोई छोटा सा तोहफ़ा या मोहब्बत भरी ड्राइव काफ़ी आपके स्पाउस और पार्टनर के लिए अच्छी रह सकती है। एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनेंगे, रिश्ते को मजबूत करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नई दोस्तियां बन सकती हैं जो आगे चलकर ख़ास रिलेशन में कन्वर्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। दिल की कोई बात ऐसी है जो आप अभी तक भी छुपा के बैठे हैं, पुराने जज्बात को बिल्कुल भी सामने मत लाएं, क्योंकि अब उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मुनासिब वक्त है, आप कुछ उसको कह सकते हैं। अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके बिज़नेस को लेके। हफ्ते के आखिर तक कोई नई क्लाइंट्स के नई ऑर्डर्स जो हैं वो भी आपको उनकी ऑफ़र मिल सकती है या वो आ सकते हैं, उनका इम्कान है। लेकिन शर्त ये है कि आप पुरअमन फ़ैसले करें, जल्दबाजी को अवॉइड करें। अगर हम मनी और करियर की बात करें तो अगर आप नौकरी में तब्दीली का सोच रहे हैं तो वक्त मुनासिब है, लेकिन फिर भी बहुत ख्याल से अपनी नौकरी को चेंज करें। इसमें जल्दबाजी ना कीजिएगा। पुराना कर्ज या किसी दोस्त की मदद से माली सुकून आपको मिल सकता है, लेकिन अखराजात पर आपको काबू रखना होगा। अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो उनका करिकुलम रिलेटेड चीज़ें हैं
उनको वो बिल्कुल भी लाइट मत लें, आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई इम्तिहान है, कोई इंटरव्यू है, तो वक्त को ना ज़ाया करें। बग़ैर तवज्जो के कामयाबी मुमकिन नहीं हो सकेगी। इमोशंस और फीलिंग की बात की जाए तो आपकी हसास तबीयत इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रह सकती है। कभी दिल भर आएगा, कभी आप बग़ैर किसी वजह के खुश होते दिखाई दे रहे हैं। जज्बात को समझें, उनसे भागिएगा नहीं। वीकली एडवाइस है आपके लिए, कभी कभी सबसे बड़ी शफा जो है सिर्फ ये होती है कि आप खुद को समझने लगें। आखिर में इतना ही कहूँगी, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तभी हम कायनात के इशारों को समझना शुरू करते हैं। उसको समझने के लिए खुद से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जल्दी ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।